بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنی تھی اور اسی لیے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو ایک چیز بڑی زیادہ آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ، وہ ہے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے شکوک و شبہات پتہ نہیں ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے، اور اس کی وجوہات ہیں، اور وجوہات بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، ان کے مختلف بیانات ہیں، وہ خود جو ہے وہ اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور واضح نہیں ہونے دے رہے۔ اور ایون اب دیکھ لیں الیکشن کمیشن بھی ہفتوں کا، مہینے کا تو بتاتے ہیں لیکن ڈیٹ نہیں دے رہے، اس کو بڑھاتے ہیں۔ جو اہم بات جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی مفاد آتا ہے کچھ لیڈرز کا، ہم نے دیکھا جو سیاسی رہنما ہیں یا ان کی جماعتیں، وہ سیاسی مفاد کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کوئی اور اصول، آئین، قانون کچھ بھی نہیں ان کے لیے، یا کوئی بڑا جس سے ایون وہ لوگوں سے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں الیکشن نہ ہونے پر، جو ویسے ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ سخت بیانات دے چکے ہیں، اور سیاسی سے زیادہ بلکہ ذاتی دشمنی تک بات اور مخالفت تک بات چلی گئی۔ جیسے کہ ابھی لیٹسٹ مثال ہم نے دیکھی کہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا کہ کیونکہ جنوری کے آخر میں تو پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور فروری میں بھی مارچ تک چلتی ہے، تو پھر تو الیکشن یہ بڑا مشکل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جو بڑی ہی ایک عجیب بات ہے کہ ان کی حمایت کچھ ایسے لوگوں نے کی جو بہت سخت فضل الرحمان صاحب کے بارے میں الفاظ ماضی میں بیان کر چکے، اور ان کے متعلق مولانا کر چکے یا ان کی جماعت کر چکی۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے وہ لوگ، انہیں پتہ ہے کہ ابھی تو حالات ان کے لیے سازگار نہیں، شاید کچھ عرصے بعد بھی نہ ہوں، لیکن بہرحال وہ اس کی طرف بھی ہم بعد میں آتے ہیں۔ لیکن پہلی بات یہ استحکام پارٹی کی مثال لے لیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی چھوڑ کر زیادہ لوگ تو ادھر ہی گئے ہیں، کچھ خاموش ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہم آزاد لڑیں گے۔ اب جو استحکام پارٹی میں گئے یا آزاد ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، وہ حمایت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کی، حالانکہ اب وہ ان کے پچھلے بیان نکال لیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس نکال لیں تو بھرے ہوں گے مولانا کے خلاف بڑے سخت ذاتی بیانات اور ٹیکس سے، اور ان کے متعلق فضل الرحمان صاحب ایسے کہہ چکے۔ لیکن کیونکہ ان سب کو بڑی اچھی طرح علم ہے کہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں جنوری کے اینڈ میں ہی صحیح یا چلیں فروری کے شروع میں، تو ان کے لیے ابھی تک تو حالات سازگار نہیں ہیں، اور جو فی الحال آج کی تاریخ تک جو نظر آ رہا ہے آگے، وہ تو ابھی پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے، ان کی مقبولیت ہے۔ لیکن کیونکہ یہ وہی بات کہ آئین، قانون، اصول کچھ بھی نہیں ہے، انہیں صرف اپنی وہ سیاست کی پڑی ہے، جو کہ میرا خیال ہے اس دن ان کی کافی سیاست جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی، جب انہوں نے جو ہے یہ راستہ چنا تھا کہ ظاہر ہے اپنی ان کی جماعت اور بڑے بڑے دعوے ان کو چھوڑ کر وہ استحکام پارٹی بنائی۔ اور آپ کو پتہ ہے دوستوں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ابھی تک کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ ان کی چیز، کوئی سیاسی جس کو کہتے ہیں وہ قوت، چلے قوت تو بڑا کہہ لیں کہ بہت بڑا لفظ ہے، کوئی تھوڑا سا ہی کوئی کسی جگہ پہ شو کر سکے، کوئی ان کے ایون جہانگیر ترین صاحب جو ہیں یا علیم خان، وہی کوئی اپنے حلقوں تک ہی کو پتہ لگ جائے کہ جناب وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ جو فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اسی کو سپورٹ کیا جائے۔ پھر ان کے سپورٹ میں کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کا دیکھا جائے تو وہ تو کنفیوز ہی ہے ہر معاملے میں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ایک ان کا چہرہ ہے وہ جمہوری ہے، ان میں لوگ ہیں بھی ایسے، جیسے بہت سارے پرویز رشید جیسے، شاہد حقان عباسی، انہیں ہم ابھی تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون میں ہی ہیں لیکن وہ ہیں تو ناراض ہی، تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی انتخابات اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا نہیں، تو وہ کنفیوز ہے
تو کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ الیکشن نہ ہو، آگے چلے جائیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ نواز شریف کی آمد کا اعلان ہو چکا ہے، اگر وہ آتے ہیں تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بالکل الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ایک اور دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے کہ یہ پتہ نہیں ان کو کب سمجھ آئے گی، یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، پچھلے 2 سالوں سے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آپ یاد کریں 2022 اپریل میں جب جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی اور عدم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، اس وقت انہیں لگتا تھا کہ بس جب فیصلہ ہو گیا کہ اب حکومت کرنی ہے، الیکشن میں نہیں جانا، تو بس 2-3 مہینے بعد ہم نہ سیٹل کر لیں گے، 2-3 مہینے کے لیے نہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو اگر قابو کر لیا جائے تو ہم اس طرح بہتر کر لیں گے اور پھر شاید انتخابات میں جا سکیں۔ اچھا، وہ 2-3 مہینے، پھر اور 2-3 مہینے، اور اس طرح 1 سال گزر گیا۔ حالات کیا ہوئے؟ مزید بگڑے، مزید پی ڈی ایم جو ہے وہ بدنام، اور آپ ان کے متعلق لوگوں کی نفرت بڑھی، کیونکہ حالات، مہنگائی اور جو اپنا کہہ لیں سیاسی ایک نفرت بھی تھی وہ بڑھتی گئی۔ پھر 1 سال گزرا، جو کہ ہمیں لگتا تھا کہ سال بعد، جو کہ ان کو لگتا ہے کہ سال بعد ہم یہ کر لیں گے اور اس کو بہتر کر لیں، وہ نہیں ہوا۔ پھر وزیر خزانہ بھی بدلے گئے، اس کے بعد بھی مزید خرابی ہوئی، جو دعوے دار تھے انہیں کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی جائیں گے، وہ بھی جانا پڑا۔ تو اسی طرح 2 سال گزر گئے ہیں، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ جناب اگر جنوری کے اینڈ سے بھی آگے، آپ مارچ میں بھی چلے جائیں گے، اگست میں چلے جائیں، اس سے بھی آگے چلے جائیں، تو پچھلے 2 سال کا آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ڈیلے کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہونا، جس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا ہی بڑھنا ہے، آپ کو تو مزید نقصان ہونا ہے۔ کیونکہ یہ اتنا بھی وہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہ نگراں حکومت کے دور میں جو سختیاں اور وہ کہہ لیں مہنگائی بھی اس طرح زیادہ بڑھی، تو وہ شاید پی ڈی ایم کی حکومت کو بھول جائیں، تو اتنی جلدی کیسے؟ پچھلے 2 سال میں تو ایسے نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ اب میرا خیال ہے آنکھیں بند کر کے کچھ نہیں ہونا، تو معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف ہی جانے ہیں، نظر یہی آ رہا ہے۔ اور کیونکہ حل اور نہیں ہے، حل آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کو دیکھ لیں، کیا تاریخ میں کبھی کوئی ایسے ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے $1 بلین صرف دینا ہے اور اس کے لیے وہ اپوزیشن کے وہ اہم لیڈر کو آ کر لاہور میں ملیں اور پھر وہ اپروو کریں؟ کبھی اس سے بڑی آپ کیا نشانی ہے کہ اب آپ کو ایسے نہیں چلنا کہ وہ ون سائیڈڈ ہو جائیں اور معاملات چلا لیں اور جناب کوئی نہیں، پیسے بھی مل جائیں اور معیشت بھی صحیح ہو جائے۔ یہ اب یہ چیزیں یہ مشکل نظر آ رہی ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہرحال الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ اور جو حقیقت پسندانہ جن کا اس وقت اپروچ ہے، بے شک وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا ان کے اتحادی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، انہیں پتہ ہے کہ بہرحال الیکشن ہی میں جانا ہی پڑے گا، لیکن ان میں بھی ایک سیاسی ان کا بھی مفاد ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سندھ انہیں بہرحال مل جائے گا، اور یہ ان کے لیے ایک ریزسٹنس پاور ہوتی ہے ہر دور میں، کیونکہ ان کے بھی کیسز پرانے بھی کھل گئے ہیں اور پھر نئے بھی ان کے بارے میں ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو ان کو تو بہت جلدی ہے، جلدی سے جلدی، یعنی دوبارہ ہمیں سندھ اور اوپر کچھ سیٹیں مل جائیں جس سے ہم جو ہے وہ اسے استعمال کر کے بلیک میلنگ کے ذریعے جو پہلے بھی ہوا، تو ہم اپنے جو ہیں وہ چیزیں، وہ جو احتساب یا کوئی اور معاملات ہونے ہیں مشکلات، وہ بچ سکے۔ جمہوریت سے شاید ان کو بھی اتنا وہ کوئی نہیں ہے، اور ان کا ابھی ایک دیکھ لیں، ان کو تھوڑا آئینہ بھی دکھایا۔ فواد چودھری صاحب نے آج ٹویٹ کیا کہ پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ قاسم گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے جو بیٹے ہیں، ان کو مخاطب کر کے ان کے ٹویٹ پہ کہا کہ آپ تھوڑا یاد کریں کہ آپ نے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے نہیں ہونے دیے، اور اب اس لیے اب آپ یہ خواہش کا اظہار نہ کریں۔ لیکن اس کے دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی یہ ابھی نہیں چاہتے الیکشنز جو ہیں وہ فوری ہوں، حالانکہ وہ اس وقت تو کے پی اور پنجاب کا کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ بھی اب فی الحال تو پی ٹی آئی میں نہیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارے لوگوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ انہوں نے کوئی
آواز ایسی نہیں، ابھی تک کوئی مخالفت نہیں کی. کچھ تو استحکام پارٹی میں آ کے بہت ایکٹیو اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ پہلے خان صاحب کی تعریفیں کرتے تھے اور اب مخالفت. چلیں فواد چودھری صاحب یا جیسے کوئی ہیں جو کم از کم خاموش ہو گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے راستہ جو ہے وہ وہی چنا کہ جس سے وہ سکون سے گھر میں بیٹھ سکیں. تو یہ سب اسی لیے الیکشن نہیں چاہتے تو انہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ شکست ہے. لیکن یہ کتنا اس کو جتنا مرضی آگے کر لیں، پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں، مہینے کے حساب سے، دنوں کے حساب سے 2 سالوں کا آپ جائزہ لیں گے تو یہی سمجھ آئے گی بس یہ 2-3 مہینے بعد بہتر، 2-3 مہینے بعد بہتر ہو جائے گا، پھر ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. مزید خرابی ان پی ڈی ایم یا اتحادیوں کی، اور لوگوں میں نفرت جو ہے مزید بڑھی، اور پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. مشاہد حسین سید صاحب نے ہمارے ساتھ بات کرتے بڑی اچھی بات کی کہ مارچ 2022 میں تو خان صاحب بالکل فارغ ہو گئے تھے اور ان کو 10 سیٹیں نہیں ملنی تھیں. یہ تو شہباز شریف صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا اتحادیوں کو جو ہے بیڑا غرق ان کا ہو گیا، اور بہتری انہوں نے ہیرو بنا دیا، اور ایوارڈ ہیرو بنا دیا. عمران خان کو ایوارڈ دینا چاہیے، شہباز شریف کو اور جنرل باجوہ کو، کہ انہوں نے خان صاحب کو اتنا مقبول کر دیا. تو ابھی تک تو یہی حالات ہیں کہ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کے بغیر حل نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مزید خرابی، اور پھر آگے IMF کا آنے والا ہے وہ بھی وقت، پھر